السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وخاتم النبیین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اغفر موتانا وموتى المسلمین، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، قرآنک سٹوریز میں آج ہمارا 12th ڈے ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب یہ سٹوریز کو بہت دھیان سے سنتی ہوں گی اور لکھنے بھی کوشش کرتی ہوں گی لکھنے کی۔ یاد رکھیے کہ یہ ہمارا ایک طرح سے دورہ قرآن ہے جس میں ہم قصص القرآن کو سن رہے ہیں۔ آپ جتنا اس کو محبت سے، احترام سے، ادب سے سنیں گی انشاءاللہ، اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے قلب کو روشن کرتے جائیں گے۔ جو ٹاسک آپ کو دیے جا رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کو بہترین بنانے کی کوشش ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان ٹاسک کو ایمانداری کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ انشاءاللہ کر رہی ہوں گی۔ آج کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے انشاءاللہ بإذن تعالی اپنے نیلز کو ٹرم کرنا ہے ریگولرلی ودن اے ویک اور 15 days۔ یاد رکھیے کہ نیک لوگوں کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ ان کے ناخن بڑے نہیں ہوتے، تو آپ کوشش کریں گے کہ اپنے نیلز کو صاف رکھیں گے اور جو بڑھے ہوئے نیلز ہیں ان کو ٹرم کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کی والدہ اس دنیا میں نہیں ہے تو آپ ان کے لیے دعا کریں گے، اور اگر آپ کی والدہ اس دنیا میں ہے تو آپ ان کے پاس جائیں گے، ان کو ہگ کریں گے، ان سے پیار سے، محبت سے بات کریں گے، ان کے ساتھ کچھ لمحے کو گزاریے اور اس کے بعد اپنی سٹوری کنٹینیو کیجیے۔ اور اگر آپ کی والدہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کہیں اور ہیں، تو کوشش کریں گے کہ ہم ان سے فون پہ بات کر لیں۔ ابھی آپ کے لیے کال کرنا پاسبل نہ ہو تو جیسے بھی ہوگا آپ ویسے بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ بیسکلی ہمیں ان کے دل کا خیال رکھنا ہے، ان کی فیلنگز کا بھی خیال رکھنا ہے اور ان سے محبت سے رہنا ہے۔ اب چلتے ہیں ہم آگے کی کہانی جو کہ ہے جز 5 سورۃ النساء۔ اس کا کچھ حصہ 4th پارے میں تھا اور باقی کا حصہ 5th پارے میں ہے۔ 5th پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ ہمیں کوئی کہانی نہ سنائی، لیکن ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہے جس سے کہ ہم اپنی زندگیاں بہتر کر سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، جس سے ہم بہت اچھے سے اپنی زندگی میں گزارا کر سکتے ہیں۔ چند ایک واقعہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ کسی کی بھی چیز کو بغیر اجازت کے نہیں لینا چاہیے، اچھے سے لین دین کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ اس شخص سے پہلے پرمیشن لیں گے، پھر اس کی چیز لیں گے۔ اور ہاں، اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ اس کی ضرورت پوری کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کی مدد کریں، چاہے آپ کے نیبر سے کوئی ٹماٹر مانگنے ہی کیوں نہ آ جائے۔ دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہے کہ کہیں پر اگر مسلمانوں کے بیچ لڑائی ہو رہی ہو یا کسی کی بھی، تو وہاں صلح صفائی کرا دے۔ لڑائی کے مزے نہ لے بلکہ لڑائی کو ختم کرنے والے بنے۔ کسی کی صلح کرانے پر اللہ بہت اجر دیتے ہیں۔ اگر آپ صلح نہیں کرا سکتے تو کم سے کم کسی کی لڑائی میں بڑھاوا نہ دیجیے، نہ ہی ایسے ورڈز یا ایکشنز یوز کیجیے کہ جس سے کسی کا مسئلہ بڑھ جائے، کسی کی آپس میں دشمنی بڑھ جائے۔ صلح کرانے والے بنیں۔ تیسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نماز کو کبھی بھی کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ کا بہت ضروری کام بھی ہو تب بھی آپ نماز کو نہیں چھوڑیں گے، آپ بیمار بھی ہیں تب بھی آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ آپ لیٹ کر رہو تب بھی آپ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ کھڑے ہو کر پڑھیے، نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھیے، ویسے بھی نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر پڑھیے۔
اگر لیٹ کر مشکل بھی ہو تو اشاروں سے پڑھیں گے۔ نمبر 4، اللہ اور اللہ کے نبی کی ہر 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 بات کو ماننا ہے، چاہے وہ بات ہماری مرضی، ہمارے منشا کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں ظاہری طور پر یہ لگ رہا ہو کہ یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، یہ ہم نہیں کر سکتے، پھر بھی ہمیں وہ کرنا ہوگا، تب بھی ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی کی ماننی ہے، کیونکہ وہ ہمارا پھر حشر نیکی والا ہوگا ہمارے ساتھ۔ ہمارے لیے لازم ہے اللہ کی بات ماننا، تاکہ وہ ہمارا حشر نیک صالحین لوگوں میں کرے، چاہے پھر وہ پردہ ہو، غیبت کو چھوڑنا ہو یا موسیقی کو۔ 5واں، اللہ نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کو سلام عام کرنا چاہیے، سلام کو عام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کسی نے سلام کیا تو اسے بہتر طریقے سے جواب بھی دینا چاہیے۔ کیا جواب دیں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اس کی حرکات کہیں سے بھی غلط پڑتی ہو تو جلدی سے اسے ٹھیک کر لیجیے۔ 6، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، یعنی کسی سے جھوٹ نہ بولے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بہت ناپسند ہے۔ یاد رکھیے، ایک مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جھوٹ بولنا تو منافق کی نشانی ہے۔ اور آپ کو یاد ہے نا، عبداللہ بن ابی، وہ بھی ایک منافق تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچا بنائے اور ہمیں سچوں کے ساتھ رکھے، آمین۔ اب چلتے ہیں 6 پارے کی طرف۔ 6 پارے میں سورۃ النساء کا باقی حصہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو شخص قرآن کو مضبوطی سے تھام لے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیں گے، اور جو قرآن پڑھتا رہے گا، اس کو سمجھتا سیکھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھٹکنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ چند ایک باتیں ہیں جو ہمیں اپنے زندگی میں ایڈ کرنی ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے۔ سورۃ المائدہ 6 پارے میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ باتیں بتائی ہیں، جیسے نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسا کرنا ہے، اور عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بہت پیارے نبی ہے۔ سورۃ المائدہ میں کہانی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جب بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اور آپ کے اللہ خود جا کر لڑیے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ کو اس بات سے بہت برا لگا۔ اب ہم ہماری آج کی جو باقاعدہ کہانی ہے، ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ یہ ہے حابیل اور قابیل کی کہانی۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم، جن کو ابو البشر بھی کہتے ہیں، ان کے 2 بیٹے تھے۔ انہوں نے کچھ قربان کیا۔ حابیل نے بہت اچھی چیز قربان کی، اور قابیل نے ردی، کچرا، ایسی بری بری چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کی۔ ہوا پھر یوں کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور قابیل کی قربانی ریجیکٹ ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے ایکسیپٹ ہی نہ کیا۔ اس بات سے قابیل کو بہت جلن ہوئی، حسد ہوا۔ قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، کیونکہ اس سے حسد بہت ہونے لگی۔ اس پر حابیل نے کہا کہ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ تم نے تو خود اللہ کی جناب میں بدتمیزی کی ہے، اللہ کا ادب نہیں کیا۔ اگر تم سچے دل سے، اچھے دل سے قربانی کرتے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے، اور اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو گے بھی تو بھی میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، کیونکہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تم میرے بھائی ہو۔ اب ہوا کچھ یوں، قابیل ایک دم طیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا،
اس پر شیطان حاوی ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اسی لیے جب کبھی غصہ آئے تو جلدی سے وضو کر لیجئے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے تو لیٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں، پانی پی لے، لیکن غصے میں رسپونڈ نہ کریں۔ اور اگر آپ کے اندر جلن ہے، حسد ہے، تو خود کو بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حسد کرنے والے اچھے نہیں لگتے، اور اللہ نے جو آپ کو دیا ہے وہ آپ کے لیے دا بیسٹ ہے، اور جو سامنے والے کو یا کسی اور کو دیا ہے وہ اس کے لیے دا بیسٹ ہے۔ اچھا، تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور اس سے پہلے تو کوئی مرا نہیں تھا، تو اسے سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا کرنا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، اب اس کے لاش کو کیسے چھپائے، کیا کیا جائے۔ وہ بہت سوچتا رہا لیکن اسے کچھ سمجھ نہ آیا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں کہ ایک کوا آیا اور اس کے ساتھ ایک مردہ کوا بھی تھا۔ اس کوے نے اپنی چونچ سے زمین کو کھودی اور پھر اپنے مردہ کوے کو اس میں ڈال دیا۔ قابیل نے جب یہ دیکھا تو اسے خود پر بہت افسوس ہوا اور کہنے لگا، اوہو، میرے پاس تو اس کوے جتنی عقل بھی نہیں ہے، میں تو اس سے بھی گیا گزرا ہوں۔ پھر اس نے کیا کیا، اس نے کوے کی طرح زمین کھودی اور اپنے بھائی کو اس میں ڈال دیا، یعنی اپنے بھائی کی لاش کو اس میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قتل کرنا بہت بری بات ہے، اور جس نے ایک انسان کو بھی قتل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ساری دنیا کے لوگوں کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کام اتنا برا لگتا ہے۔ تو یہ تھی حابیل اور قابیل کی کہانی۔ اس کہانی کے ساتھ ساتھ بھی آپ کو بہت سارے لیسنز ملے، چند ایک لیسنز ہم ابھی اور دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں کہ کوئی کسی کو تکلیف دے، چاہے وہ زبان سے ہو یا پھر ہاتھ سے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بیڈ ورڈ سے، ٹونٹنگ ورڈ سے، ہارش ورڈ سے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیں گے، یعنی ہم ہماری زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، اور نہ ہی ہاتھ سے، نہ کسی کو ماریں گے، نہ کسی کی چیز بغیر پوچھے اس کی لے لیں گے، اور نہ ہی کسی کا برا کریں گے اپنے ہاتھوں سے یا اپنے زبان سے، اور ہم حسد بھی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ باقی کے لیسنز آپ ساتھوں ساتھ لکھ بھی رہی ہوں گے انشاءاللہ، اور ہم سب ان لیسنز پر عمل کرنے کی کوشش بھی پوری کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے کے پورے دین پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔